اس ایپیسوڈ میں آپ کو دو ہیروئنز کی کہانی سناؤں گا، چکوری اور انجمن۔ چکوری کے ہسبینڈ مشتاق چنگیزی سے میرے مراسم تھے، اور میں جب حیدرآباد جاتا تو مشتاق چنگیزی سے ضرور ملتا، اور میں کہتا مشتاق چنگیزی سے کہ لاہور آ جاؤ، کام کرو، چکوری بیگم بھی ہیں تمہاری وائف، کام کریں گی، اچھا ہے، کام مل جائے گا۔ وہ بار بار میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی، تو ایک دن میں نے کہا مجھے چکوری بیگم سے ملاؤ، تو میں اس کو کہنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ یار شام کو آؤ، تو اپنا چکوری سے ملاقات، خیر میری چکوری سے ملاقات ہوئی حیدرآباد میں ان کے گھر پہ۔ تو چکوری نے کہا ہاں میں بھی اب سوچ رہی ہوں کہ لاہور آ جاؤں۔ میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، لاہور آ جائیں اور میں بندوبست کروں گا۔ خیر کوئی 1 مہینے کے بعد مشتاق چنگیزی کا فون آیا مجھے قوی صاحب کے آفس میں، کیونکہ میں قوی کے آفس میں ہی ہوتا تھا۔ مشتاق چنگیزی نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آنے کو تیار ہیں، اور وہ مکان کا بندوبست وغیرہ جو ہے نا تم کر سکتے ہو۔ میں نے کہا فکر نہیں کر یار، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے جناب ان کو یہ اپنے ایم اے کالج کے پیچھے ایک علاقہ رواس گارڈن کے تھوڑا اس طرف ایک مکان میں نے کسی سے اپنے ارینج کر کے کروایا۔ قصہ کتا چکوری اور مشتاق چنگیزی لاہور آ گئے۔ جب لاہور آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ چکوری لاہور شفٹ ہو گئی ہے، تو لوگوں نے اس سے ملنے جلنے کی کوشش کی، اور چکوری اور مشتاق چنگیزی نے بھی اسٹوڈیو کے چکر لگائے۔ میں نے چکوری کو ایک ہمارے پروڈیوسر ہیں وزیر علی، جن کا چھوٹا بھائی رتن کمار تھا، اور ان دنوں جن کی اپنے وزیر علی کی وائف تھیں زینت بیگم۔ وزیر علی کی ایک فلم شروع ہوئی تھی، اس میں ایک کلب ڈانسر کا رول تھا، تو میں نے وزیر علی سے کہا، اور وزیر علی نے وہ کریکٹر چکوری کو دے دیا۔ اس طرح چکوری بیگم ایونیو اسٹوڈیو میں انٹر ہوئیں اور شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اب لوگ اور ان سے ملنا جلنا شروع ہو گئے۔ تو ایک دن میں مشتاق چنگیزی اور چکوری کے گھر گیا، میں آتا جاتا تھا، تو مجھے کہنے لگا مشتاق چنگیزی کہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے نا کام کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اتنے میں وزیر علی بھی وہاں پہ آ گئے، ہم چائے وائے پی رہے تھے، تو مشتاق چنگیزی نے ایک دم مجھ سے کہا یار میں ایک بات کہنا تو بھول گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کیفی صاحب کا بھی فون آیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس نے کہا کہ کیفی کا فون آیا تھا، میرے اور وزیر علی کے منہ سے ایک دم نکلا کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اوائڈ کرنا، پلیز 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 اوائڈ کرنا۔ کہتا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا بس کہہ دیا نا اوائڈ کرنا۔ کہتا یار کیفی کو میں کیسے اوائڈ کروں؟ میں نے کہا میں نے جو کہا ہے نا یہی تمہارے لیے فائدے میں ہوگا، اوائڈ کرنا پلیز۔ جناب ہم آ گئے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم اپنے کام میں لگ گئے، ہمیں کیا کسی کے اپنے گھریلو مسئلوں میں کرنا۔ جو گھر تھا اس کی سچویشن ایسی تھی کہ جو اس کا بیڈ روم تھا، بیڈ روم میں ایک کھڑکی کھلتی تھی جو باہر کی طرف تھی، اور وہ تھوڑی نیچے تھی، اور پھر کیا خدا کی کرنی تو نہیں ہوتی، یہ تو انسان کی کرنی ہوتی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ہم نے خوف مشتاق چنگیزی کو دلایا تھا، مگر اس نے خوف نہیں کھایا۔ ایک دن کیفی صاحب رات کو وہ کھڑکی پار کر کے اندر چلے گئے۔ لو جی مشتاق چنگیزی، اللہ اکبر، ایک کو رہا۔ مشتاق چنگیزی نے بتایا کہ یہ ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تو کہا تھا بھائی پرہیز پرہیز، اب میں کس طرح تمہیں بتاتا کہ پرہیز کرو۔ خیر اینی ہو، بات ہو گئی۔ ہمارا ایک تھا ڈائریکٹر جیرا سائن، اس کی فلم تھی مولا جٹ، اس میں بھی چکوری کیفی کے ساتھ تھی۔ خیر اینی ہو، اینڈ یہ ہوا کہ مشتاق چنگیزی کی اور چکوری کی طلاق ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مشتاق چنگیزی بہت شور مچائے گا، بہت واویلا کرے گا، بہت پھڈا ہوگا،
مگر مجھے حیرت ہوئی، اتفاق کی بات ہے میں اس وقت کورٹ میں تھا جب ان کی طلاق ڈیسائیڈ ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ اپنے چکوری گاڑی میں جا رہی ہیں تو ایک دم سے مشتاق چنگیزی آگے آ گیا. میں سمجھ رہا کہ اب یہ کچھ کرے گا، مگر مشتاق چنگیزی بہت کول، اسے کہتے ہیں نا ٹھنڈا انسان تھا. صرف اس نے یہی کہا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. خیر اینی ہو، چلے گئے، میں بھی چلا گیا. مشتاق چنگیزی اپنا سامان لے کے حیدرآباد شفٹ ہو گیا دوبارہ. ایک دن میں شانور اسٹوڈیو میں آیا تو میں نے دیکھا کہ چکوری بیگم جو ہیں وہ بھٹی پکچر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی کیفی صاحب کا، اپنے عنایت حسین بھٹی کا، سب کے لیے ایک ہی آفس تھا بھٹی پکچر. میں گیا، چکوری مجھے ملی، بڑی خوش ہوئی. میں نے کہا میں آپ کو کس چیز کی مبارکباد دوں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہلکے سے. کہنے لگی مبارکباد دو یا نہ دو سب ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا چکوری بیگم یہ آنسو پچھتاوے کے ہیں یا خوشی کے؟ تو آنسو پوچھ کے کہنے لگے کسی چیز کے بھی نہیں ہیں، جو ہے بس ٹھیک ہے. میں بھی باہر آ گیا. میں نے کہا اب اللہ وارث ہے. مگر جو کچھ مجھے پتہ چلا، جو کچھ بات ہوئی، اس کا مجھے اتنا پتہ چلا ہے. آج چکوری بیگم کے کیفی سے 2 بیٹے ہیں. ایک لڑکا تو آفتاب اقبال کے پروگرام میں اسد کیفی کام کر رہا ہے، دوسرا ان کا بڑا بیٹا حسن ہے جو کچھ موزیشنز وغیرہ میں ہے. مجھے ان کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں. میں نے کبھی ان دونوں لڑکوں کو ٹچ نہیں کیا، مگر مجھے صرف اتنا ہے پتہ چلا کہ آج مرحوم کیفی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، چکوری بیگم بھی اس دنیا میں نہیں ہیں. مگر مجھے صرف دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے دعوت دی تھی چکوری بیگم کو لاہور آنے کی، اور وہ لاہور آئیں، مگر کیفی صاحب نے جو بھی ہوا ان کی ذاتی زندگی میں اچھا نہیں کیا. بس یہی کہہ سکتا ہوں. باقی ان کی اپنی زندگی تھی. آج ان کے 2 بیٹے جوان ہیں. اللہ میاں ان دونوں کو غریق رحمت کرے اور ان دونوں بیٹوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. دوسری ہیروئن کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ فلم تھی آنکھوں آنکھوں میں، ڈائریکٹڈ بائی جان محمد، اور میں اس کا اسسٹنٹ تھا. اس فلم کے لیے ایک چہرے کی تلاش تھی جو کہ ایک ڈانسر کا کردار ادا کر سکے. اس ڈانسر کے کردار میں ایک گانا تھا اور 2 یا 3 سین تھے. تو جان صاحب بھی تلاش کر رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے. اتفاق کی بات ہے اس کے پروڈیوسر تھے احسان وڑائچ. تو ایک دن وہ آئے تو آ کے کہنے لگے یار توبہ، میں لاسٹ ویک ایک پروگرام اٹینڈ کیتا ہے، کیا کڑی سی، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنی تعریفیں کیں کہ جان محمد کہنے لگے پھر تو اس کو دیکھنا چاہیے. مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ جی وہ بازار حسن چلیں گے تو جان صاحب پیچھے ہٹ گئے. جان صاحب کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، تم آفتاب کو لے جاؤ، آفتاب کو لے جاؤ. خیر آفتاب صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، چلے گئے. ہم جب پہنچے تو بازار حسن جب کراس کیا پورا تو رائٹ ہینڈ کو سینما ہال تھا. وہاں پہ سینما، اور سینما کے سامنے والی بلڈنگ میں وڑائچ صاحب، میں اور ایک انور پاشا پروڈکشن مینیجر تھا، ہم تینوں گئے. جب سیڑھیاں چڑھے تو لیفٹ ہینڈ والے کمرے میں والے دروازے میں تو ہم نہیں گئے، رائٹ ہینڈ والے دروازے میں ہم گئے تو دیکھا کہ جو موزیشین ہے ان میں جو ہارمونیم پہ تھے وہ تھا پریمی، اور پریمی میرا بہت پرانا واقف کار تھا. اور وہ بیگ صاحب ایک ہوتے تھے اعظم بیگ، میوزک ڈائریکٹر، ان کے ساتھ وہ ایز اے اسسٹنٹ بھی کام کرتا تھا.
وہ اس نے دیکھا، آؤ بسم اللہ خیر ہے. میں کہا اتنی دیر میں ہم نے دیکھا، ابھی ہم اندر ہی داخل ہوئے تھے، کہ ایک سفید ساڑی میں انتہائی خوبصورت، انتہائی دیدہ زیب، بڑی بڑی آنکھوں والی، ایک پھولوں کی ڈالی جیسے لچکتی ہے ایسے اندر داخل ہوئی لڑکی، اس کے ساتھ وہ ماں خالہ. خیر ہم نے 3 یا 4 گانے سنے. گانے سننے کے بعد میں نے اس کا جو ایک ماموں تھا بہت موٹا سا تھا، اس سے میں نے کہا ذرا تم سے بات کرنی ہے. تو پیچھے بالکونی تھی، ساتھ میں کمرہ تھا، پیچھے بالکونی تھی. میں بالکونی میں لے گیا. میں نے کہا کہ ہم اس واسطے آئے ہیں کہ فلم میں ایک کردار ہے ڈانسر کا اور 2-3 سین ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہم وہ سین کروائیں. آپ یقین مانیں گے وہ موٹا صحت مند انسان، اس نے ایک دم یوں مجھے کہا، او رب دا واسطہ جے کیوں ساڈی روٹیاں دے پیچھے پے گئے ہو، او سانو روٹی کھا لیندے ہو رج کے، او پلیز او جاؤ یا پلیز، ساڈی اے کڑی کام نہیں کرے گی. میں نے کہا کہ میری بات سنو. کہندا اینو پہلے بھی شباب صاحب نے بھی آفر کی ہے، ساڈی روٹیاں نہ توڑو، رب دا واسطہ جی اینو چھڑ دیو، معاف کر دیو. میں نے کہا او بھائی ایک گل یاد رکھیں. خیر میں نے اس کو بہت ملتے کی، پر وہ نہیں مانا. میں آنے لگا نا تو میں نے اسے ایک جملہ کہا. میں نے کہا ایک گل یاد رکھی، دنیا دی کوئی طاقت اینو ایکٹرس بنن تو نہیں روک سکتی. کہندا تو نجومی ہے. میں کیا میں نجومی نہیں، میں وہ چہرہ پڑھ لیا ہے، وہ ایکٹرس بنے ہی بنے. کہندا جا بھائی کام کر، ساڑی روٹیاں دے پیچھے نہ پاؤ. ہم سیڑھیاں اتر کے چلے آئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ پھر 6 مہینے کے بعد پاکستانی فلمی پردے پر جب وہ نمودار ہوئی تو لوگوں نے اسے انجمن کے نام سے پہچانا. اور پھر اس لڑکی نے، اس انجمن نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں گئے تھے بازار حسن اور وہ اوپر گئے تھے. وہ پہلی دفعہ انجمن نے ہی یہ اسٹارٹ کیا تھا کہ کوئی آدمی کوٹھا نہ کہے بلکہ آفس کہے. تو وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی آفس میں، یہ میرا آفس، میں اس آفس میں آتی ہوں، میں آفس میں جاتی ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ اسٹارٹ انسان کا کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. اور آج انجمن اپنا فلمی سفر ختم کر چکی ہے، مگر انجمن کا دور انجمن نے ایک یادگار اننگ کھیلی ہے، ایک یادگار اننگ کھیلی ہے جو پاکستان کے فلم بینوں کو کبھی نہیں بھلائی جائے گی. اور ایک بات بتا دوں، انجمن اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتی تھی. بہت خوبصورت، بہت اچھی فنکارہ. جیتی رہو، بڑھتی رہو. میں ایک دن باری اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو ہمارا دوست سینئر مجھ سے، اس وقت وہ ڈائریکٹر بن چکے تھے، پرویز رانا. تو پرویز رانا نے مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لگا یار آفتاب کی کر رہے ہیں آج کل؟ میں کیا ایک فلم ہے جی. کہنے لگا یار وہ اپنے میرے بڑے بھرا بشیر رانے نے فلم شروع کی تھی ہے تو یار وہ نال تو کام کر لیں. اتنے میں دیکھا تو سامنے سے بشیر آ رہے ہیں، بشیر رانا. خیر میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں کروں گا ساتھ. سیکنڈ ڈے میں پہنچ گیا وہاں پہ. رتن سینما کے سامنے ایک ڈسٹریبیوشن آفس تھا جو کہ انور کمال پاشا کا پرانا تھا. وہاں گئے تو بشیر رانا بھی تھا، میں بھی تھا. وہاں جانا شروع کر دیا. وہاں پہ تاج صاحب تھے جو کہ اس دفتر کے مالک تھے، اور تاج صاحب نے فلم شروع کی تھی اور جس کے ڈائریکٹر تھے بشیر رانا. خیر چند دنوں میں یہ بھید کھلا کہ تاج صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے مسعود، وہ اپنے اکاؤنٹنٹ ہیں ایونیو اسٹوڈیو میں، ایونیو پکچرز میں. پھر اس کے بعد ایک اور بھید کھلا کہ تاج صاحب
پنجاب پکچر میں اعجاز درانی اور مسعود صاحب کی جو اپنے پنجاب پکچر تھی اس میں وہ ایز اے کلرک کام کرتے تھے. اعجاز کی جو سزا ہوئی تھی انگلینڈ میں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تاج صاحب اب آل ان آل تھے پنجاب پکچرز کی, اور انہوں نے یہاں پہ اپنی فلم شروع کی تھی. خیر ہمیں کیا, چلتا رہا کہانی, بات چلتی رہی, بات ہوتی رہی, فلم. دوپہر کو ہم لوگ کھانا کھایا کرتے تھے, تو کھانے کا جب ٹائم ہوا تو تاج صاحب کہنے لگے کہ نہیں آج یہ کھانا کروں آئے گا. بشیر رانا نے, میں نے, ہم نے کہا ٹھیک ہے کھانا کوئی گل نہیں, کھانا کروں آئے گا. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ لائٹ بلو ٹائپ کی نا, ہلکی آسمانی رنگ کی ایک مرسیڈیز گاڑی کا بونٹ دروازے کے سامنے آیا. ڈرائیور نے 3 4 5 اتنا بڑا ٹفن نکال آ کے دیکھا. جب وہ ڈرائیور آیا اور وہ گاڑی دیکھی تو وہ تو فردوس بیگم کی تھی. میں نے کہا ہیں؟ بشیر رانا نے مجھے دیکھ کے نہ اشارہ کیا, چپ. خیر کھانا آیا, تاج صاحب باہر گئے. کروں آئے گا مطلب اب ان کا گھر فردوس کا گھر تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ اعجاز کے دفتر پر کنٹرول سنبھالنے کے بعد انہی نے اعجاز کی محبوبہ کو بھی کنٹرول کر لیا. خیر ہمیں کیا, ہمارے لیے کوئی یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, مگر احساس ضرور تھا کہ کیا ہوا, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آفس کا کلرک اگر اعجاز چلا گیا اور بدقسمتی سے اس کو سزا ہو گئی تو اتنا ہو گیا کہ دفتر پہ بھی قبضہ کر لیا, اور پھر اس عورت نے بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اسی ششا پنج میں تھے, مگر میں پھر دوبارہ دفتر نہیں گیا. میں نے کہا بشیرانہ میں نہیں کر سکتا, یہ کام مجھے اچھا نہیں لگا, اور میں نہ کبھی اس دفتر میں آئندہ آؤں گا. تو ساتھیوں یہی ہوا. اعجاز صاحب اپنی سزا پوری کر کے واپس آئے. جب وہ پاکستان آئے انہی نے تاج سے اپنا پنجاب پکچر واپس لیا, ہر چیز واپس لی سوائے فردوس کے, کیونکہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. مگر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تاج صاحب اب نہ فردوس کے ہیں اور نہ پنجاب پکچر کے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ پھر فلم بھی نہیں بنی. تو اس طرح کی کہانیاں پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسے وقوع پذیر ہوتی تھیں کہ جن کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. مگر دوستوں آج یہ کہانی آپ کے سامنے ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں ریس اور باریں کھلی ہوئی تھیں. ایک دفعہ میں وزیر علی ایونیو اسٹوڈیو سے نکلے, ہم لوگ ریس کورس جا رہے تھے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ ان دنوں میں ریس کورس وہ ہی صرف نہیں جاتے تھے جنہیں کھیلنا ہوتا تھا جوا, وہ لوگ بھی جاتے تھے جو کہ ایک تفریح محسوس کرتے تھے. ایک تفریح کا مقام تھا کہ اپنے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور وہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. آپ اگر ہار جیت کی رقم نہیں بھی لگا رہے ہیں پھر بھی مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیتے گا یا یہ ہارے گا, تو اس طرح کا بھی ہوتا تھا ماحول, اور بڑا اچھا, بڑا صاف ستھرا بہترین ماحول ہوا کرتا تھا. تو میں اور وزیر علی ایک دن نکلے ریس کورس جانے کے لیے. ابھی ہم ایونیو سے یوں باہر آئے تھے کار پارکنگ میں, تو دیکھا کہ اپنے تایا الیاس, جنہیں ہم تایا الیاس کہتے تھے اور ان کا اصل نام الیاس کشمیری, پنجابی فلموں کا ایک بڑا نام. تو ہیلو سیلو ہوئی تو تائی نے کہا میں جا رہے ہیں ریس کورس. ہم نے کہا ہم بھی چلتے ہیں. خیر ہم بجائے اس کے کہ ہم بھیا کی رینٹ کار لیتے, میں اور وزیر علی اسی گاڑی میں بیٹھ گئے. اب جب گاڑی ایونیو سے باہر آئی تو لیفٹ ہینڈ کو ایک مجذوب رال بہہ رہی
پرانے کپڑے، عجیب حال، اس سے نہ وہ کبھی یوں 2 کرے کبھی 4 کرے، کبھی 2 کرے کبھی 4 کرے۔ ہم نے گاڑی پاس کی تو ایک دم سے طاہر نے اپنے ڈرائیور سے کہا، پیچھے مڑ، پیچھے مڑ۔ وہ ڈرائیور نے گاڑی بیک کی تو اس نے، طاہر نے یوں دیکھا اس کی طرف، اس نے پھر کہا 2 4 2 4۔ اس کے بعد وہ نے کہا چل، گاڑی چلی گئی، ہمیں کیا پتا، کہنا پاگل ہے۔ خیر بات ختم ہو گئی، ہم لوگ چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب دوسری ریس شروع ہوئی تو طاہر الیاس غائب۔ چلو پھر اس کے بعد دیکھا ریس ختم ہونے کے بعد ہنستا ہوا آ رہا ہے، واہ واہ واہ، کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی ریس ختم ہوئی، جب چوتھی ریس شروع ہوئی تو پھر طاہر غائب۔ ہم نے کہا چلو طاہر کہاں غائب ہو گیا؟ وزیر نے کہا کہاں غائب ہو گیا؟ ہم نے کہا پتہ نہیں، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں تھا۔ کل 5 ریسیں تھیں۔ خیر اس کے بعد 5ویں ریس ہوئی تو طاہر اپنے مگن تھا، خوش، وہ ادھر تھا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، تو میں اور وزیر علی آ گئے۔ دوسرے دن میں باری اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ طاہر الیاس کے دفتر کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک وہ بیچارہ چپڑاسی کام کر رہا تھا، وہ کرتا تھا، اس نے کہا او بڑا بڑا سید آیا ہے، بڑا بڑا سید آیا ہے۔ میں نے کہا سید آیا؟ خیر میں جو پیچھے میں ان کے دفتر میں گیا، لوگوں کو میں نے ہٹا کے میں اندر گیا تو میں نے جو منظر دیکھا آپ یقین نہیں مانیں گے۔ وہ مجذوب جو ایونیو کے گیٹ پر ملا تھا، وہ ایک اچھے بھلے کارپیٹ ٹائپ اپنے اس کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کے آگے تمام پھل رکھے ہوئے، مٹھائی رکھی ہوئی، اس نے نیا جوڑا پہنا ہوا، پھولوں کا ہار اس کے گلے میں، اور وہ طاہر الیاس مجھے دیکھتے، اوہ میں کہا طاہر ہے کی؟ اوہ بڑا بڑا سید ہے، جو کہندا ہو جاندہ ہے، جو کہندا ہو جاندہ ہے۔ میں کہا طاہر واقعی؟ اوہ بڑا بڑا سید ہے، بڑا بڑا سید ہے، جو کہندا ہو جاندہ ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میں کہا طاہر کیسے ممکن ہے جو کہندا ہو جاندہ ہے؟ کہندو پگلے ہوں، یہی انداز تھا طاہر کو، پگلے ہوں، یاد ہے کل تسی میرے نال گئے سو، یاد ہے یہ گیٹ تے ملیا سی؟ میں کہا ہاں، کہندا وہی تو ہے۔ میں کہا اچھا جی، کہندا یاد نہیں تینوں کہہ رہا سی 2 تے 4 2 تے 4؟ میں کہا ہاں۔ کہندا یاد نہیں کہ جدوں دوسری ریس شروع ہوئی ہے میں غائب ہو گیا سا؟ میں کہا ہاں۔ کہندا میں کیا، کہندا ہے دوسری ریس شروع ہوئی ہے ہوں تو پہلے میں 4 نمبر گھوڑا لاتا دوسری ریس وچ۔ میں کہ طاہر وہ تے فلوک سی۔ کہندا فلوک آیا سی نا؟ میں کیا ہو؟ کہندا دوسری ریس دے وچ میں 4 نمبر گھوڑا لاتا، جت گیا میں۔ اس تو بعد یاد ہے تینوں میں چوتھی ریس تے غائب ہو گیا سا؟ میں کہ ہاں۔ کہندا چوتھی ریس تے میں 2 نمبر گھوڑا لاتا۔ میں کہ طاہر وہ بھی فلوک سی۔ کہندا جتیا سی نا؟ میں کہ آہو فلوک جتیا سی۔ کہندا یاد نہیں تینوں اینے کہ اسی 2 تے 4؟ میں کہ دوسری ریس تے 4 نمبر لانا ہے تو چوتھی ریس تے 2 نمبر لانا ہے۔ اینے کیا سی میں لاتا، وہ میں 18,000 روپیہ جتے ہیں۔ اب ان دنوں میں یہ بات ہو رہی ہے 77 میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 مارچ کو بھٹو صاحب نے ریس، جوا اور بارز بند کی تھیں، تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ یہ 4 مارچ 1977 سے پہلے کی بات، یہ اراؤنڈ 76 کی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہندا 18، ان دنوں میں 18,000 اچھی خاصی رقم ہوا کرتی تھی، 18,000 جتے ہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی واقعی بھائی گڈ لک ہے۔ خیر میں نے کہا کچھ اب کیا ہو سکتا ہے، اب ایک گڈ لک ہے تو گڈ لک ہے۔ کوئی 8 یا 10 دن گزرے، میں طاہر کے دفتر میں گیا تو نہ وہ مجذوب، نہ وہ آدمی، نہ وہ سید، نہ وہ سب کچھ۔ میں نے کہا طاہر وہ کتنے گیا تہاڈا سید؟ اب بکواس کردا، جھوٹا جھوٹا جھوٹا۔
میں کیا جھوٹا کیوں؟ میں کیا اس دن تو کہہ رہا سو جو کہندا ہو جاتا ہے, جو کہندا ہو جاتا ہے. تو میں کیا ہن کی ہویا؟ وہ کہندا میں انہوں دوبارہ پوچھیا, وہ جو گھوڑا انہیں اس طرح ہی کردا رہا انگلاں نال, ہار ہار ہار. اوئے میں وہ 18,000 بھی ہار گیا, پلیوں بھی کی کچھ ہار گیا. میں کٹ کے باہر سٹیا. میں کہ اوئے ایویں جھوٹا سید ساڈی رقم ڈبونا آ گیا. خیر میں ہنسا, میں نے دیکھا اور میں چپ چاپ آ گیا. جب میں باری اسٹوڈیو سے واک کرتا ہوا شاہنور اسٹوڈیو میں داخل ہونے لگا تو وہی مجذوب نئے جوڑے میں ایک ہار جو تقریباً مرجھا رہا تھا اس کے گلے میں تھا, اور اسی طرح ہی وہ اشارے کر رہا تھا, کبھی 2 کبھی 4, کبھی 2 کبھی 4. میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں مسکرا دیا. مجھے لگا کہ مجذوب یہ نہیں ہے, مجذوب تایا الیاس ہے. یہ تو وہی کر رہا ہے جو اس دن کر رہا تھا, آج بھی وہی کر رہا ہے. مجذوب تایا الیاس ہے جو کل کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے. تو پاکستان فلم انڈسٹری میں سب کچھ ہو سکتا ہے, اور یہ ہے میری کہانی, میری زبانی. اور باقی نیکسٹ ایپیسوڈ.